مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں آپ کا ہوسٹ رابن جان ایک بار پھر ایک نئے پروگرام اور ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ ہمارے ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم ملک پاکستان کی ادبی نامور اور ایسی عظیم شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جنہوں نے مسیحی خدمت میں کسی بھی طرح سے اپنا اہم کردار ادا کیا ہو. مسیحی اردو ادب کی تحقیق اور روایت 2 صدیاں پرانی ہے، تاہم 19ویں صدی میں یہ اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ گئی، کیونکہ اس صدی میں بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر بہت سے محققین، ترجمہ نگار، ماہر الہیات، ماہر لسانیات، تاریخ دان اور ایسے لوگوں نے جنم لیا جنہوں نے مسیحی ادب کو بام عروج پر پہنچا دیا، جن میں علامہ طالب الدین، جی ایل ٹھاکر داس، سلطان محمد پال، برکت اللہ اور مولوی عبدالحق جیسے نام منظر عام پر آئے. اسی دور میں 8 جنوری 1918 کو خدا نے اپنی رحمت اور بخشش کی کرن پادری بوٹا مل کے خاندان پر نچھاور کی اور انہیں کندن لال جیسے انمول ہیرے سے نوازا، جس کو دنیا مشرق ڈاکٹر کے ایل ناصر کے نام سے جانتی ہے. 1950 میں آپ نے کیلیفورنیا امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. 1958 میں آپ گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے پہلے پاکستانی پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے. آپ متعدد کتابوں کے لکھاری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ماہر علم الہیات اور ماہر لسانیات بھی تھے. 7 مئی 1996 کو آپ اپنے زمینی سفر کو مکمل کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. لیکن ہمارے لیے یہ بڑی خوش آئن بات ہے کہ جس علم کا چراغ انہوں نے روشن کیا، آج بھی ملک پاکستان کی کلیسیا اس سے منور ہو رہی ہے. اور ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی آئندہ نسلوں نے ان کی اس خدمت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا، بلکہ اس کو تاحال روشن رکھا ہوا ہے. ہمارے لیے بڑا ہی پر مسرت موقع ہے کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر کے ایل ناصر کے پوتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم سوال و جوابات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. پیشتر اس سے کہ میں ان سے سوال و جوابات کروں، میں مختصر طور پہ ان کی خدمت کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ یو پی چرچ کی سینٹ کے ماڈریٹر ہیں، فیتھ تھیولوجیکل سیمنری کے منتظم، ایڈمنسٹریٹر اور استاد ہیں. ملک پاکستان کے 200 سے زائد چرچز کی آپ نگرانی اور دیکھ بھال کر رہے ہیں. آپ بطور چرچ ایلڈر اپنی خدمات کو کلیسیائی سطح پہ بہترین طور پہ سر انجام دے رہے ہیں. آپ کلام حق کے پرنٹر اور پبلشر بھی ہیں. جی تو میری مراد ایلڈر کامل ناصر صاحب سے ہے. کامل صاحب، ہم آپ کو سروج ٹی وی پہ خوش آمدید کہتے ہیں. رابن صاحب، تھینک یو ویری مچ. سلسلہ استفہام کا آغاز کرتے ہوئے میں کامل صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس چیز نے آپ کو تحریک دی کہ آپ خدا کی خدمت میں آئیں؟ جی رابن صاحب، ونس اگین تھینک یو. اور خدمت میں رابن صاحب یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے جی، اور خدا ہی چنتا ہے، اور خدا ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی چن لیتا ہے. تو یہ خدا کی مرضی تھی، اور یہ تحریک بھی پاکو کی تحریک تھی. اور اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ میری پیدائش ایک ایسی فیملی میں ہوئی ہے کہ جو 6 نسلوں سے ابھی ہماری 6ٹھی نسل جو ہے وہ خدمت میں ہے. تو یعنی ہم خدمت میں، ہم پیدا ہی جب ہوتے ہیں تو سمجھیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے خدمت میں آ جاتے ہیں. تو ایسے ہی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں خدمت میں آیا. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے میٹرک کی تھی تو میرے دادا جی نے، ڈاکٹر کے ایل ناصر نے، تبھی مجھے سیمنری کے آفس میں بلا لیا تھا. حالانکہ تب میں چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا، بہت خوب، جیسے فوٹو اسٹیٹس ہیں، فائلز وغیرہ دیکھنی ہے، فوٹو اسٹیٹ مشین کی مینٹیننس ہے، تو میں وہ کام بھی کیا کرتا تھا. اور یہ تب کی بات ہے جب میں 15 سال کا تھا. اور اس کے بعد فردر جو اسٹڈیز ہیں ان میں بزی ہو گئے. اور اسٹڈیز کے بعد بھی میں نے جاب شروع کی باہر ایک کمپنی میں. لیکن والد صاحب نے کچھ عرصے کے بعد مجھے سیمنری میں بلا لیا. اور یہ 1999 کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ 25 سال یا 26 سال مجھے اب ہو چکے ہیں سیمنری کی خدمت میں، چرچ کی خدمت میں، پاسبانوں کی خدمت میں، اور کلام حق کی خدمت میں. جی تو ناظرین، مجھے اس بات کی نہایت خوشی ہوئی ہے کہ کامل صاحب ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کی 6ٹھی نسل جو ہے وہ خدا کی خدمت میں مصروف و مشغول ہے. کامل صاحب، کیا آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے نجات کے تجربے کو، میری مراد شخصی نجات سے ہے، آپ اپنے شخصی نجات کے تجربے کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی رابن صاحب، میں کوئی آپ کو ایسا سنسنی خیز تجربہ تو نہیں بتاؤں گا. جی، اکثر بتایا جاتا ہے. میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ
خدا ہمیں پہلے سے چن لیتا ہے. جی. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دل سے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو سمجھیں کہ ہم نجات پا جاتے ہیں. وہ کہ ہم نجات یافتہ تو پیدائش سے پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن نجات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نجات کی. اور میں اب ایگزیکٹ کوئی ایسا موقع تو نہیں بتا سکتا، جی. لیکن یقیناً آپ بھی اور میں بھی ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ جو ہے وہ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی. لیکن یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ایک مسیحی کی پوری زندگی جو ہے جی وہ توبہ اور شکر گزاری سے بھری ہے. ہاں. وہ بار بار غلطی کرتا ہے، وہ بار بار گناہ کرتا ہے، وہ توبہ بھی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور خدا کی شکر گزاری بھی کرتا ہے. اور میرے خیال میں ہر مسیحی کی زندگی ایسی ہے اور میری زندگی بھی ایسی ہی ہے. تو میں یہ تو نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ میں نے ایک خاص تاریخ پہ توبہ کی اور اس کے بعد اب میں فرشتہ ہوں یا میں بڑا نیک ہوں. ہم سب گناہ گار ہیں، نیک صرف خدا کی ذات ہے. بے شک. تو یہ ایک تجربہ ہے، یہ ایک زندگی ہے، اور یہی پاک روح کی رفاقت ہے کہ وہ ہمیں آگے بڑھاتا جاتا ہے اور ہم تجربہ بھی لیتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال بھی دیتے رہتے ہیں. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے آباء و اجداد، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ ظاہری سی بات ہے کہ آپ 6 نسلوں سے خدا کی خدمت میں مصروف ہیں، تو آپ اپنی آباء و اجداد کی خدمات سے کیسے مستفید ہوئے؟ جی رابن صاحب، میں اپنی بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ آباء و اجداد کی جو خدمات ہیں یہ خدا کا فضل ہے، خدا کی شکر گزاری ہے، اور آباء و اجداد کی محنت ہے، ان کی قابلیت ہے کہ جس کا پھل ہم آج تک کھا رہے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم صرف کوشش کر رہے ہیں کہ بزرگوں کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. تو کام جو ہے وہ بزرگ کر چکے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. تو میں اس پہ خدا کی شکر گزاری کر سکتا ہوں کہ خدا کی شکر گزاری ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مسیح کا ماننے والا ہوں، اور میں اس بات کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں اس خاندان میں خدا نے مجھے پیدا کیا. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں اس ساری خدمت کو میں نے کافی حد تک دیکھا بھی ہے، جانتا بھی ہوں اور خود بھی اس کا تجربہ کیا ہے. ابھی کوشش ہے کہ یہ خدمت جو ہے یہ قائم رہے، آگے بھی منتقل ہوتی رہے، صرف اور صرف خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے. اور یہی ہماری سیمنری کا، ہمارے چرچ کا اور ہماری فیملی کا موٹو ہے، فار دا ورڈ آف گاڈ اینڈ فار دا ٹیسٹمنی آف جیزس کرائسٹ. مکاشفہ 1 باب اور اس کی 9 آیت. کامل صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ ملک پاکستان کے 200 سے زائد چرچز کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جو آپ کے زیر نگرانی ہیں، تو اتنی بڑی خدمت کے اندر آنے والی مشکلات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی رابن صاحب، بالکل خدمت میں مشکلات ہیں. بہت ساری کلیسیائیں ہیں جن کی خدا نے ذمہ داری دی ہے، اور مشکلات بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ محبت بھی ملتی ہے، بہت زیادہ عزت بھی ملتی ہے. تو مشکلات تو ہر کام میں ہیں، اور مشکلات سے لڑنا جو ہے وہ ایک مسیحی کا کام ہے. اور کلیسیائی کام میں، بشارت میں، منادی میں، بائبل کی صحیح تعلیم دینے میں مشکل نہ ہو تو پھر اس کا مطلب آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے. تو مشکلات تو ہیں اور ان سے مقابلہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ سب خداوند کا فضل ہے. کامل صاحب، جیسا کہ آپ فیتھ تھیولوجیکل سیمنری کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو فیتھ تھیولوجیکل سیمنری کی مختصر تاریخ اور اس میں دی جانے والی تعلیم کے بارے میں بتائیں. رابن صاحب، مختصر اگر بات کریں تو فیتھ تھیولوجیکل سیمنری جو ہے یہ کنٹینویشن ہے. یہ یونائٹڈ پریسبیٹرین تھیولوجیکل سیمنری جو 1.5 صدی پہلے قائم ہوئی تھی، اور کچھ انتظامی اور عقائد کے اختلافات کی بنا پہ جب فیتھ سیمنری علیحدہ ہوئی ہے تو اس کی ریفارمیشن دوبارہ کی گئی تھی سپٹمبر 1968 میں. اور فیتھ تھیولوجیکل سیمنری شاید پاکستان کا واحد مسیحی تدریسی، مسیحی مذہبی تعلیم کا، الہیاتی تعلیم کا ادارہ ہے جو پرانی راسخ الاعتقاد یا کنزرویٹو ریفارم تعلیم پہ قائم ہے. اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد پر، اپنی تعلیم پر بالکل بھی سمجھوتا نہیں کرتے، اور یہی ہمارا امتیازی نشان ہے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا کا اس پر.
جی سر، جیسا کہ آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں فیتھ تھیولوجیکل سیمنری کے، تو آپ تنقیدی معاملات سے کیسے نمٹتے ہیں، یہ میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا. جی رابن بھائی، آپ تھوڑی سی وضاحت اس میں فرمائیے گا، تنقیدی معاملات کس طرح کے، کیونکہ بہت قسم کے ہوتے ہیں. قابل صاحب، میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ راسخ الاعتقاد ہوتے ہیں اور آپ الگ سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں، آپ الگ سے کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے ایسے مخالفین بھی ہیں ہمارے گرد و نواح میں، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں آپ کی تعلیم کے حوالے سے یا آپ کی مخالفت میں کسی بھی طرح سے. تو آپ ان تمام تر معاملات کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ جی، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر یہ تنقید بھی آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. کئی مرتبہ تنقید کرنے والا آپ کو بہت کچھ بتا جاتا ہے، آپ کی کمیاں جو شاید دوسروں سے اوجھل ہیں وہ آپ کو بتا جاتا ہے. تو ہم تنقید کرنے والوں کو بھی شکر گزار رہتے ہیں، کیونکہ جب تنقید ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے کام کو اور زیادہ بہتر کرتے ہیں. اور فیتھ سیمنری جو ہے وہ اپنی اوپر ہونے والی تنقید کا جواب کوالٹی سے ہی دیتی ہے. ہم تنقید برائے تنقید یا تنقید کا جواب جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دیتے. ہم اپنے کام کو بہتر کرتے ہیں اور وہی ہمارا جواب ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کسی بھی خادم کی خدمت کامیاب ہے، اس بات کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جی رابن صاحب، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا. مشرقی یا پاکستانی مسیحی مشرقی معاشرہ، تو یہاں پہ جو کامیابی کا معیار ہے وہ دنیاوی سمجھا جاتا ہے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک جو خادم ہے اس کی کامیابی کا کیا معیار ہے. اگر وہ خدمت ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے، اگر وہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہا ہے، اگر وہ مسیح کی خاطر مصیبت اٹھا رہا ہے اور پھر بھی وہ خدمت کر رہا ہے، تو وہ کامیاب ہے. اگر وہ ساری سہولیات لے کر خدمت کر رہا ہے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے. یا اگر وہ اس کو کچھ نہیں ملتا اور وہ خدمت چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھی اس کی خدمت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. لیکن ہم شاید سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس دولت نہ ہو، اچھی گاڑی نہ ہو، باہر آنا جانا اور جو بھی آج کل کے لوازمات ہیں جدید، وہ نہ ہو تو ہماری خدمت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. لیکن اصل خادم وہ ہے جو ایک خدا کے ایک بہت بڑے خادم کا قول ہے کہ اگر آپ کے پیغام سے کوئی ناراض نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے آپ کا پیغام بائبل کے مطابق نہیں تھا. تو اگر آپ نے اپنی خدمت میں مصیبت ہی نہیں اٹھائی، آپ نے اپنی خدمت میں دکھ ہی نہیں اٹھایا، تو پھر آپ مسیح کے شاگرد کس طرح ہوئے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے آ جاؤ. اور مسیح خداوند کا فرمان ہے کہ ابن آدم دکھ بھی اٹھائے گا، ابن آدم رد بھی کیا جائے گا. تو کیسے ہو سکتا ہے اس کے شاگرد دکھ نہ اٹھائیں اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ رد نہ کیے جائیں؟ باقی بات رہی کہ خادم اگر خوشحال ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی خدا کا فضل ہے. خدا ہر انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ محنت کرے، وہ آگے بڑھے، وہ تعلیم حاصل کرے، وہ ایکسپرٹ ہو اپنے کام میں، تو یقیناً پھر خدا خوشحالی بھی دیتا ہے. لیکن آپ ایک ہی بات لے کر تو آپ خدمت میں کامیابی کا پیمانہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. تو اگر آپ نے میرا خیال پوچھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے کلام کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، پڑھنے میں، لکھنے میں، سننے میں، اور آپ نے صحیح تعلیم حاصل کی ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، اس نے آپ کو چنا ہے، اور آپ دکھ اٹھائیں گے، آپ رد بھی کیے جائیں گے، آپ پر اظہار ثانی بھی آئے گی، پھر بھی آپ خدا کا کلام سناتے رہیں گے، تو پھر آپ کی خدمت کامیاب ہے. جی تو ناظرین، سر کامل صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کسی بھی خادم کی خدمت میں کامیاب ہونے کے بہترین عناصر پر روشنی ڈالی ہے، اور ہم ان کی ساری باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام سہولیات سے آراستہ ہو کر ہی خدمت کی جائے، بلکہ ہم بہت سے دکھ اٹھا کر بھی کامیاب خدمت کر سکتے ہیں. سر میں لازمی طور پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ظاہری سی بات ہے کہ ملک پاکستان میں اتنے بڑے نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں، تو آپ اتنی بڑی ٹیم کو کیسے تشکیل دیتے ہیں اور اس کی ایڈمنسٹریشن کیسے کرتے ہیں؟ جی رابن صاحب، جب بھی آپ لیڈرشپ میں آتے ہیں، گو کہ میں نے بارہا آپ کے سامنے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنے کو لیڈر تو نہیں سمجھتا، میں مزدور آدمی ہوں. لیکن اگر خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے، اگر آپ اپنے ساتھیوں سے پیار کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کی عزت کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتے، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ برابری یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کا خیال نہیں کرتے، وہاں پہ آپ ظالم ہو جاتے ہیں،
تو پھر آپ ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں. پھر آپ کی ٹیم جو ہے وہ بالکل آزادی سے اور آپ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کام کرتی ہے. ان کو آپ کا پتہ ہے. تو اگر ان کو آپ کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ کہیں گے کہ اس آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ کب بدل جائے یا یہ کیا سوچ رہا ہے, تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں سے محبت کریں, ان کو عزت دیں. یہ پہلی بات ہے. اور جب آپ پیار دیں گے, عزت دیں گے, تو پھر شاید پیسہ بھی کم دینا پڑے گا آپ کو. آپ ان کو عزت دیں, آپ ان کے ساتھ پیار سے رہیں اور اپنے اصولوں پر سمجھوتہ نہ کریں. یہ بات آپ کے ساتھیوں کو بتانی چاہیے, تو پھر ایک اچھی ٹیم بن جاتی ہے. سر میں لازمی طور پر یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خدمت کے میدان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے؟ رابن صاحب, ویسے تو پیسہ ہی سمجھا جاتا ہے, لیکن میں اپنے ساتھیوں سے بھی یہ بات کرتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے, کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح سے پیار ہونا چاہیے. اگر آپ کو خداوند یسوع مسیح سے پیار ہے تو پھر آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے, لگن کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے, اور یہی خدمت ہے. آپ کو اپنے کام سے پیار ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے کام سے پیار نہیں کرتے تو پھر آپ کبھی بھی خدمت ہے, کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہے, آپ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک اور بات کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے گرم جو سردیوں میں بستر ہے اس سے باہر آ کر سخت سردی میں جا کر کام کرنا پڑتا ہے, مزدوری کرنی پڑتی ہے. تو کمفرٹ, نتھنگ گروز ان کمفرٹ زون. تو آپ کو پھر وہی بات پچھلی جو آپ کا کوشچن تھا, آپ کو تکلیف سہنی ہی پڑتی ہے, آپ کو مصیبت سہنی ہی پڑتی ہے, تو پھر آپ جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور سب سے جو اہم بات, جو پہلی بات تھی, کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح سے شخصی طور پر پیار نہیں کرتے تو پھر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. یہ لازم ہے. سر کامل صاحب, میں مختصر طور پہ چاہوں گا کہ آپ موجودہ دور میں ہونے والی عبادت کے اوپر جو کتاب مقدس کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی رابن صاحب, موجودہ دور میں اگر ہم عبادت کے اصولوں کی پاکستانی کلیسیا کے تناظر میں بات کریں تو بظاہر تو عبادات بہت اچھی ہیں, اور عبادت کے جو اصول ہیں انہیں پہ ہو رہی ہیں. اس میں دعا بھی کی جا رہی ہے, مناجاتیں ہیں, شکر گزاریاں ہیں, اس میں حمد و ثنا ہے, اس میں تلاوت ہے, اس میں خدا کا کلام ہے, اقرار الایمان بھی بہت ساری کلیسیاؤں میں ابھی تک موجود ہے, بہت ساری کلیسیاں نے چھوڑ بھی دیا ہے. لیکن مجھے یہ تھوڑی سی پاکستانی کلیسیا کی عبادت کنفیوزنگ بھی لگتی ہے, شاید ہم کنفیوز ہیں. جی تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے ملک پاکستان کی عبادت کے درست اصولوں کو جو کتاب مقدس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں ان کے اوپر بات کرنا شروع کی ہے, تو میں چاہوں گا کہ ضرور آپ اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ہماری ملک پاکستان کی جو کلیسیا ہے وہ بزرگ داؤد کی تقلید کرتے ہوئے جو انہوں نے کلیسیاؤں میں رقص کرنا شروع کیا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ رابن صاحب, بات ہم کنفیوز اس طرح ہیں, بات اگر وہاں سے شروع کریں تو ہم جب دعا مانگتے ہیں یا جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم پوری روحانی انوالومنٹ چاہتے ہیں. جی. جب ہم گیت گاتے ہیں تو ہمارے گیت چونکہ زبوروں سے بھی انسپائرڈ ہیں اور ہمارے کلچر سے بھی انسپائرڈ ہیں. ہمارے جو گیت ہے, اگر آپ ابھی غور کیجئے گا اس پروگرام کے بعد, ہم ابھی تک بیابان سے ہی باہر نہیں نکلے. جی. یا ہم بہت ہے تو مقدس داؤد تک آتے ہیں. میں نے آج تک گیت کوئی نہیں دیکھا جو مسیحی شہیدوں پہ ہو, استفنس شہید پہ ہو, یا میں نے کوئی اظہار ثانی پہ گیت اکا دکا ضرور سنے ہیں, پولوس رسول کی خدمت پہ ہو. اور جب ہم کلام سنتے ہیں تو کلام میں ہم قربانی کا ذکر سنتے ہیں, خون بہانے کا ذکر سنتے ہیں. جی. تو گیت جو ہے وہ ہمیں ایک فزیکل جنگ کی طرف کا منظر دیتے ہیں کہ یہوہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے, ہم بس جنگی لوگ ہیں. لیکن ہمیں کلیسیاؤں میں استادوں نے یا چرچز نے جنگ لڑنے کا مطلب نہیں بتایا. جنگ روحانی جنگ ہے. تو ہماری عبادت جو ہے وہ ایک مکسچر ہے, پیغام کچھ اور ہے, گیت کچھ اور کہہ رہا ہے, دعا کچھ اور کہہ رہی ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل یہوہ جو ہے وہ جنگ لڑتا ہے. اگر خدا پاک روح ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم نے بھی تو جنگ لڑنی ہے, کیونکہ پاک روح جو ہے وہ یقیناً ہمیں تسلی دیتا ہے. لیکن پاک روح صرف تسلی دینے کے لیے نہیں ہے, پاک روح ہمیں آنے والی جنگ کے لیے بھی تیار کرتا ہے, اور ہم وہ جنگ لڑتے ہیں مسیح کی خاطر. ایک آپ نے جو سوال ابھی اٹھایا تھا رقص کے بارے میں,
تو رقص کا جہاں تک تعلق ہے صرف مقدس داؤد کی مثال دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سمجھنے والی بات ہے. کئی دفعہ لوگ اس کو بالکل رد کر دیتے ہیں اور کئی مرتبہ لوگ اس کو بالکل کہتے ہیں کہ یہ غالب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی بات ہے. اگر مقدس داؤد نے رقص کیا تھا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ کیا موقع تھا، کیوں کیا تھا، کہاں کیا تھا، اور کیا ہم جب اپنے والد سے یا اپنے بزرگ سے کچھ مانگتے ہیں تو کیا اچھل کود کے مانگتے ہیں یا سنجیدگی سے مانگتے ہیں. اگر ہم نے اپنے باپ سے کچھ مانگنا ہے تو کیا کریں گے، ہم اچھل کود کے مانگیں گے تو شاید ہمیں ایک جھانپڑ پڑے گا. ہم سنجیدگی سے، اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا کے گھر میں سنجیدگی سے جاؤ. ابھی آپ ایک دوسری مثال دیکھیں نئے عہد نامے کی. نئے عہد نامے میں جنم کا لنگڑا ہے، جنم کا، اور مقدس پطرس رسول اور مقدس یوحنا رسول کے ذریعے کے وسیلے اس کو شفا ہوتی ہے. اور وہاں کیا لکھا ہے کہ وہ اچھلتا کودتا گاتا ہیکل میں گیا. اب اچھل کود تو وہ بھی رہے، لیکن ہم اس کو وہاں برا کیوں نہیں کہتے؟ تو ہمیں اس کو بھی برا کہنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اچھلتا کودتا گاتا ہیکل تک گیا ہے. ہیکل کے اندر تو سنجیدگی ہی ضروری ہے. تو ہمیں آج یہ بات کا خیال کرنا پڑے گا. یقیناً بہت سے پرجوش گیت ہیں، ہم جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا بہت لوگ جھومنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا تو غیر قومیں بھی کرتی ہیں. تو کیا ہم کہیں گے کہ ان کو بھی پاک روح کی حضوری ہے؟ یہ تو ایک انسانی فطرت ہے، انسان وجد میں آ جاتا ہے. لیکن خدا کی عبادت جو ہے وہ لاجیکلی، ہوش مندی کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے کرنی چاہیے. اور عقل یہ کہتی ہے کہ آپ خدا کے گھر میں ناچتے نہیں ہیں. جی سر، شکریہ. آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کو کلیریفائی کیا اور اس پہ روشنی ڈالی، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا، جن کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید موجودہ زمانے میں ضرورت بھی ہے. سو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ خدام الدین اور ہماری نوجوان نسل کو جو موجودہ دور میں خدمت میں ہیں، خدمت میں آنا چاہتے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی رابن صاحب، آج کے دور میں جو نئی نسل ہے اس میں دو چیزوں کی بہت کمی ہے. ہمارے بھی بزرگ شاید ہمیں کہتے تھے کہ ہم میں بھی بہت چیزوں کی کمی ہے، لیکن اب یہ کمی بہت زیادہ ہے. تو سب سے پہلے تو تحمل. کوئی خدمت میں آنا چاہتا ہے یا کسی بھی شعبے میں جانا چاہتا ہے، بچوں میں تحمل نہیں ہے. شاید معاشرے میں ہی تحمل نہیں ہے، کلیسیا میں ہی تحمل نہیں ہے. اور دوسری بات ہے ادب. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. آپ اگر ادب نہیں کر سکتے، آپ تحمل نہیں کر سکتے، آپ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. جب آپ سنیں گے نہیں تو آپ سیکھیں گے نہیں، جب آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ سکھائیں گے نہیں. تو یہ سمپل سا فارمولا ہے. سر کامل صاحب، میری آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اگر مختصر چھوٹا سا کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز. جی میں جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ شکر گزار رہیں اس بات کے کہ آپ مسیح کے لوگ ہیں، مسیح نے آپ کو چنا ہے، آپ مسیح کے خون خریدے ہیں، آپ مسیح کے شاگرد ہیں. مسیح کی وجہ سے آپ آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس سے کوئی بڑا اعزاز، اس سے کوئی بڑا فضل اور اس سے کوئی بڑی شکر گزاری جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ مسیح کے حکموں پر عمل کریں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے پھل بھی ظاہر کریں. جی تو سر کامل صاحب، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات ہمیں بخشے اور خوبصورت جوابات دیے جو ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً بابرکت ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی آپ کے ساتھ ایسے لمحات گزاریں گے. سر تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. ہمارے بھائی جو کیمرے کے پیچھے ہیں خرم صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ. ان کے ساتھ جو بھائی ہیں ان کا بھی شکریہ. اور جو ہمارے بھائی ہیں کامران سروش، ان کا شکریہ. اور میں اس موقع پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، دیکھنے والا کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سروش ٹی وی کس کے نام پہ ہے. تو یہ ہمارے بہت پیارے بڑے محترم بزرگ پادری ڈاکٹر ہسکیل سروش کے نام پہ ہے جی. اور ان کے ساتھ میری بھی تھوڑی بہت رفاقت رہی ہے اور بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں. اور جب بھی ان کے چینل کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ہمیں یاد آتے ہیں، اور ہم ان کی بھی ساری خدمت کے لیے شکر گزار.
ونس اگین تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. خدا آپ کو برکت دے.